محترم سامعین، السلام علیکم۔ نیند کی خرابی۔ اگر نیند نہ آتی ہو تو سوتے وقت 6 ماشے سے 1.5 تولے تک پیاز چبانے سے نیند آنے لگے گی اور اس سے دل کا بھار دور ہو جائے گا۔ یہ غذائیں اکٹھی نہ کھائیں۔ چاول کھانے کے بعد تربوز کبھی نہ کھائیں، بیمار ہو جائیں گے۔ مچھلی کھا کر دودھ نہ پئیں، جسم پر دھبے پڑ جائیں گے۔ دودھ اور چاول کھانے کے بعد ستو نہ پئیں۔ مچھلی کے ساتھ چینی، گڑ اور شہد نہیں کھانا چاہیے۔ کیلے کھانے کے بعد لسی نہیں پینی چاہیے، معدے میں درد ہو جائے گا۔ لہسن کے ساتھ خربوزہ کھانے سے تکلیف ہو جاتی ہے۔ مولی، دہی اور پنیر ایک ساتھ کھانے سے، مونگ کی کھچڑی کیک کے ساتھ کھانے سے کلنج کا درد ہو سکتا ہے۔ لہسن اور مولی کھا کر دودھ نہیں پینا چاہیے۔ سرکہ اور دودھ اکٹھے نہیں پینا چاہیے۔ کبوتر کا گوشت تیل میں بھون کر نہ کھائیں، گھی میں پکائیں۔ چاول کھانے کے بعد سرکہ استعمال نہ کریں، معدہ کا درد ہو جائے گا۔ لہسن، پیاز کھانے کے بعد بادام نہ کھائیں۔ شہد کھا کر گھی نہ کھائیں، نقصان ہوگا۔ مٹی کھانے کی عادت، ہچکی کا آنا اور پیٹ کے کیڑے۔ مٹی کھانے کی عادت، ہچکی کا آنا اور پیٹ کے کیڑوں کو خارج کرنے کے لیے زیرہ سرکے میں بھگو کر اور خشک کر کے کھانا بے حد مفید ہے۔ رحم کے ورم۔ اگر آدھ پاؤ کالا زیرہ 10 کلو پانی میں ابال کر ٹب میں ڈال کر رحم کے ورم والی مریضہ کو اس میں بٹھائیں تو 2-4 دفعہ ایسا کرنے سے عارضہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، بواسیر کے مسوں کا درد ختم کرنے کے لیے گرم گرم زیرہ کا پلتس باندھنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ جوڑوں کے درد کے لیے ایسا تیل جس میں مچھلی کو تلا گیا ہو اور بچ گیا ہو، جوڑوں پر لگانے سے جوڑوں کے درد میں آرام آ جاتا ہے۔ پھٹے ہوئے پاؤں کے لیے 2 شلجم لیں، چھلکوں سمیت ٹکڑے کر لیں۔ کسی بڑی دیگچی میں پانی بھر کر شلجم ڈال کر پانی ابال لیں، شلجم جلدی گل جائیں گے۔ یہ پانی کسی تسلے میں ڈال کر آدھا چھوٹا چمچہ نمک ملائیں اور اتنا ہی سرسوں کا تیل۔ پانی میں پاؤں ڈال کر بیٹھ جائیں۔ جب پانی ٹھنڈا ہو جائے تو پاؤں صاف کر کے پیٹرولیم جیلی لگائیں۔ 3-4 دن میں پاؤں ٹھیک ہو جائیں گے۔ بلڈ پریشر کنٹرول۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے 1 ٹیبل اسپون میتھی پاؤڈر 1 گلاس پانی میں ملا کر روز صبح پیا کریں، افاقہ ہوگا۔ دانتوں کا درد ختم۔ کالا زیرہ کا جوشاندہ بنا کر غرارے کرنے سے دانتوں کا درد ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ عارضی آرام ہوتا ہے جو 6 سے 12 گھنٹے تک کے لیے ہے۔ آشوب چشم۔ پیاز امراض چشم میں مفید ہوتا ہے۔ اگر آنکھیں دغا دے رہی ہوں تو پیاز کا پانی اور خالص شہد ہم وزن لے کر اور دونوں کو ملا کر سلائی سے آنکھ میں لگانے سے آنکھیں صاف ہو جاتی ہیں۔ دانت کے درد کے لیے اگر لہسن کو گرم کر کے دانتوں کے درمیان رکھ کر دبایا جائے تو دانت کے درد کو فوراً تسکین مل جاتی ہے۔ اگر کیڑا لگنے سے دانت میں درد ہو تو سندور کو لہسن کے پانی میں حل کر کے اور اس میں روئی تر کر کے دانت کے سوراخ میں رکھنے سے تسکین ہوتی ہے۔ معدے کے امراض اور لہسن۔ اگر لہسن کی چٹنی کھانے میں استعمال کی جائے تو خوب بھوک لگتی ہے اور بدہضمی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کھانا کھانے کے بعد قے ہو جائے تو کھانے کے بعد لہسن کی چٹنی استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ مائیگرین یعنی آدھے سر کا درد۔ اگر 1 سیب روزانہ نہار منہ کھایا جائے تو مائیگرین میں فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آدھے گھنٹے تک کچھ بھی کھانا پینا نہیں چاہیے۔ نمبر 2، استوخدوس یعنی لیونڈر نام کی یونانی بوٹی عطاریوں سے عام مل جاتی ہے۔ اس کا سفوف بنا لیں اور 3 گرام سفوف شہد میں ملا کر دن میں 2 بار چاٹ لیں، جلدی ہی فائدہ ملے گا۔ تیل، اچار، کھٹی اور ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز ضروری ہے۔
نمبر 3، سرس کا درخت باغوں میں عام مل جاتا ہے۔ اس درخت پر دکھی ہوئی پھلیاں اکثر لٹکی رہتی ہیں۔ ان پھلیوں سے بیج نکال کر ان کو باریک پیس کر نسوار بنا لیں۔ سر میں جس طرف درد ہو اس کے الٹے نتھنے میں یہ نسوار سونگھ لیں، چھینکیں خوب آئیں گی، تھوڑی دیر میں چین آ جائے گا۔ دانتوں کے درد کے لیے اگر چلم میں پیاز اور 6 ماشا کلونجی رکھ کر اس کا دھواں کھینچا جائے تو مسوڑوں کا ورم اور دانتوں کا درد دور ہو جائے گا۔ ٹی بی سے نجات، تپ دق یعنی ٹی بی جس طرح پاکستان میں پھیل رہا ہے، اس کے تدارک اور بچاؤ کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ ہر انسان روزمرہ خوراک میں پیاز استعمال کرے۔ یہ سستی غذا بھی ہے اور دوا بھی۔ پیاز کا رس یا کچا پیاز نمک کے ساتھ کھانے سے ٹی بی کے مرض میں افاقہ ہوتا ہے۔ انگریزی ڈاکٹروں کے مطابق پیاز تپ دق کے جراثیم تلف کرتا ہے۔ اس کے عرق کا انجیکشن تپ دق کے جراثیم کے فروغ سے روکتا ہے۔ کیلشیم کا بہترین ذریعہ دہی۔ تازہ سبزیوں پھلوں کی طرح دہی کا شمار زندہ غذاؤں میں کیا جاتا ہے کیونکہ دہی میں ہضم کے لیے مفید زندہ بیکٹیریا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دہی کیلشیم کا بہترین ذریعہ بھی ہوتا ہے۔ اس کا استعمال کر کے ہڈیوں کو کمزور ہونے سے روکا جا سکتا ہے۔ دھند، جالا اور ضعف نظر۔ سرما میں تیز پات 11 دن کھرل کر کے استعمال کرنے سے دھند، جالا اور ضعف نظر دور ہو جاتا ہے۔ نسخہ: سرما 1 تولہ، تیز پات 6 ماشے عرق گلاب میں کھرل کر کے استعمال کریں۔ مقد اور رحم کی اکثر بیماریاں۔ مقد اور رحم کی اکثر بیماریوں میں تیز پات کا سفور 1 ماشا روزانہ صبح و شام استعمال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ وٹامن سی۔ امرود اور آملہ میں وٹامن سی سنترے، کنو، لیمو وغیرہ کے مقابلہ میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ امرود میں شامل وٹامن سی کے علاوہ اس کا ریشہ معدے اور آنتوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے، اس لیے اس کا شمار بھی دل کے امراض کے لیے مفید پھلوں میں کیا جاتا ہے۔ معدہ کا محافظ۔ گاجر کا جوس معدہ کا محافظ قرار دیا جاتا ہے۔ اس میں شامل سوڈیم، پوٹاشیم، فاسفورس، کیلشیم، سلفر وغیرہ اسہال کی صورت میں نمکیات کی کمی واقع نہیں ہونے دیتے۔ جن بچوں کو اسہال کی شکایت ہو انہیں چاہیے کہ وہ آدھ کلو گاجر کو 150 ملی لیٹر پانی میں ابال کر نرم کر لیں۔ اس کے بعد پانی نتھار کر اس میں آدھ کھانے کا چمچہ نمک ڈال لیں۔ یہ مشروب ہر 30 منٹ بعد مریض کو پلانے سے 24 گھنٹے کے اندر بہتری پیدا ہو جاتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔